الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف صدق الله العظيم والصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ علم تر کیف ختم ہو چکا ہے۔ یہ سورہ قریش قبیلہ کا نام ہے، عرب کا مشہور معزز ہے۔ یہ بھی سورہ مکیہ ہے جمہور قول کے مطابق۔ آیت نمبر کل 4 ہے اس کے اندر۔ اس کا پس منظر سب سے پہلے ابتدا میں جو غوث فرماتے ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں، پھر دیکھیں۔ لا يخفى على من تفتن بصوائر العبودية المستلزمة لأنواع التذلل والخضوع والانكسار التام والخشوع المفرط أن الباعث عليها والداعي إليها إنما هو الإنعام العام والإحسان التام الذي هو القيام على عموم الحوائج اللازمة للهوية الشخصية المقومة لها المقوية لماهيتها۔ بندہ جب ٹھیک ہوتا ہے تو اسے عبادت کا مزہ آتا ہے، تو پوری عبادت کا خلاصہ ہی ہے۔ ولا شك أن المتكفل المستقل لحوائج عموم المظاهر والمجال هو الله الواحد۔ تو ٹھیک کرنے والا اللہ ہی پاک ہے، اس کے علاوہ کوئی ہے نہیں۔ لہذا جب بندہ ٹھیک ہوگا تو مزہ آئے گا پرے میں، اور ٹھیک کرنے والا اللہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی وہ عبادت کرے گا۔ ایک دم آسان ہے فلسفی پہلو۔ وکیف لا، اس لیے کہ اذ لا معبود سوا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ولا الہ غیرہ، اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ لہذا امرہ سبحانہ حبیبہ فی ہذہ سورۃ بعبودیتہ وانقیادہ۔ اسی وجہ سے اللہ پاک نے اپنے حبیب کو اس صورت میں اپنی عبودیت اور اپنی بارگاہ میں جھکانے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا۔ اللہ کے نام سے شروع، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ المظہر للکل من کتم العدم، وہ اللہ جو ساری مخلوق کو پردہ عدم سے وجود میں رکھا ہو، ظاہر فرمایا، ظاہر فرمانے والا۔ الرحیم علی الکل بانواع الکرم، اور وہ اللہ جو رحمان ہو ساری مخلوق پر قسم قسم کی کرم کرتے، احسان کرنا۔ الرحیم، اور وہ اللہ جو اپنے مخلصوں پر عبودیت اور ذمہ داری کو لازم کرتی ہے، کیونکہ جس کو اللہ اپنا خاص بنا لیتا ہے نا، تو اس کو اگر اب جو دیکھیں نا، جو محبوب ہو جاتا ہے کسی کا، اس کو ذرا زور سے بھی بولیے تو اس کی بولی محبوب والی بولی لگے۔ تو رحیم خاص بندے کو بولتے ہیں، اس لیے اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ ہم نے عبودیت تو تیرے اوپر لازم کیا ہے۔ جو سرفرے بندے ہیں اس کے لیے بندہ ہونا نماز پڑھے گا، حج کرے گا، بس حکم دے دیا، لیکن تیرے اوپر لازم ہے۔ اسی لیے بہت سارے اولیاء اللہ کی یہ شان ہوتی تھی کہ وہ ہر اس چیز کو بھی نہیں کھاتے تھے جو کہ اس کے لیے حلال ہے، لیکن اگر نفس کو ابھارے تو نہیں کھاتے، شہوت کو ابھارے تو نہیں کھاتے، جبکہ وہ حلال ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے عبادت ان کے اوپر لازم کر دی۔ اگر شہوت غالب آ گئی تو عبادت کو بھول جائے، اسی وجہ سے آتا ہے کوتاہی۔ تعجبوا ایھا المعتبرون، تم کو تعجب ہے اے سمجھنے والے۔ اب یہ لیلاف قریش جو آئے اور سے پاک بھی اس کی تفسیر آگے کر رہے ہیں۔ عرب کا جو ماحول تھا وہ بہت ہی ابتر ماحول تھا، بہت ہی ہر زاویے سے، اکنامک، اقتصادیات، جتنی بھی چیزیں، ہر خاص طور سے برائیوں سے تو یہ کلچر ہوا، لیکن کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے تھے، تلاشتے تھے جنگلوں میں ہڈیوں کو اور اس کو کھاتے تھے۔ کھجور کی جو روٹیاں ہوتی ہیں، روٹیوں کو سکھا سے پیس کر اس کی روٹیاں بنا کھاتے ہیں۔ تھوڑی سی تو اس میں چلو غذائیت ہے مان لیں گے، ہڈی میں کیا غذائیت؟ گٹھنی میں چونکہ وہ ایک
अच्छी चीज से, कॉस्टली चीज से कनेक्टेड है, लेकिन हड्डी में, मुर्दार में ये सब खाते हैं, ऐसे हालात। तो अल्लाह पाक ने इन पर करम करना चाहा, ध्यान दीजिए, इन पर करम क्या करना चाहा कि तिजारत की तौफीक दिया, तिजारत करने का जज्बा दिया, और वो दो मौका इनको मुयस्सर किया। पहले एक मौका ठंडी का, जाड़े का, और एक मौका गर्मी का। जाड़े को बोलते हैं शिता और गर्मी को बोलते हैं सैफ, स्वाद या फा। हाँ, तो जब ये एकदम जलील हकीर एकदम बिल्कुल ये हो जाते, जैसे कि देखिए गौसे पाक कह रहे तो कि मक्का में पूरे तोशे, ज़िराअत और खेती का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि वादी गैर ज़ीज़रा है, वो उसको कहा ही गया है। गैर ज़ीज़रा का मतलब ऐसी वादी जहां खेती ना हो, पथरीली सरजमीन। अब ना बोलो मिट्टी बाहर से लाला करके वो उगा रहे हैं, बहुत सारे तो आ गए हैं, बहुत सारी चीजें। तो अल्लाह पाक ने इनको जब देखा कि ये बहुत मशक्कत में मुब्तला है, तो तौफीक दिया कि तिजारत करो, साल में 2 मरतबा। लेकिन जब देखा कि तिजारत करने के बाद खूब फायदे वगैरह ले लिए, जैसे आज भी आप सऊदी अरब का एक सोच हो गई है कि उम्रा और हज, ये 2 मौसम जो है, रमजान का उम्रा और हज का मौका, ये 2 मौसम से हम पूरे साल भर तक खा लेंगे। आज भी ये सोच, हाँ ये सोच पड़ गई। तो ऐसे ही अल्लाह ने इन पर तरस खा करके तौफीक दिया कि भाई तुम अपनी मेहनत करो ना, कहीं को मुर्दार खा रहे हो, कभी ये कर रहे हो। तो ये जब देखे तो अब ये जब जाते थे ठंडी में, जाड़े के जमाने में मुल्क यमन जाते थे, और गर्मी के जमाने में मुल्क शाम जाते थे। अब ये मौसम का उनको फिट कर लिया था वहां के क्लाइमेट के हिसाब से, और जब ये जाते थे यमन और शाम, तो मुल्क शाम और यमन वाले बावजूद के दूर दराज से आने वाले तिजारत करने वाले लोगों के सामान को चोरी कर लेते थे, डाका मार लिया जाता था। लेकिन तारीख गवाह है कि इस अहले मक्का यानी कुरैशियों का कभी भी किसी ने कोई चीज नहीं लूटा, लूट खसोट उसी हुई नहीं। क्यों? इसलिए कि ये अहले हरम थे, और अहले हरम की इज्जत नेचुरली तौर पर अल्लाह ताला ने उनके दिल में डाल दिया था। मुल्क शाम हो या मुल्क यमन, रास्ते में जितने भी डाकू वगैरह भी होते थे तो रिस्पेक्ट देते थे, सलाम करते थे। कहाँ के हो तो कह देते थे हम हरम से आए हैं, बहुत इज्जत करते थे। तो अल्लाह पर निजाम के पास मक्के से और मदीने से आए हुए, सरकार के पास से आया, दे दे इसको 2200 बहुत बड़ी बात थी, और अगर रहना चाहता है तो जमीन देते हैं, बात का कुछ है। हाँ यमनी लोग। तो ये इतना मतलब जब इनाम और फैजान हुआ, तो इन लोगों को देखा कि अब ये दुनिया में लथपथ हो गए हैं, तो अल्लाह पाक ने फिर इन लोगों को थोड़ा सी तंग किया, थोड़ा सी खींचा, नापसंद किया कि नहीं मेरा मकसद क्या था, अब तर्जुमा सुनिए, मजा आएगा। ये इलाफे कुरैश ऐ इख्तिलाफुहुम व तआलुफुहुम फी मा बैनहुम व इत्तिफाकुहुम अला अन यंसरिफू मिन हवालिल बैतिल्लाह, यानी कुरैश को उल्फत दिलाने के लिए। इलाफे कुरैश आज कभी भी एक बात ऐसे ही कह देता हूँ मैं, वो अहले इरादत का आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह है, कभी भी कोई मतलब काम ना होता हो, जैसे खुलकर बोलते हैं फाइल आगे नहीं जा रही है, कोई काम अगर ना हो रहा हो, किसी का भी हो, फाइल मतलब ये ऑफिशियल काम, तो अगर नमाज की पाबंदी है तो नमाज की पाबंदी के बाद आप ऐसा करें कि यही सूरह पाक इलाफे परेशान जो 4 आयत है वो ऑफिसर से बात भी कीजिए और इस सूरह पाक को पढ़िए, अल्लाह उनके दिल में उल्फत डाल देगा। उल्फत, चाहे वो ठंडी का मौसम हो या गर्मी का, क्योंकि कुरान पाक है तो बरकत हासिल करने के लिए तो हमें इस पर फैज लेना है। अब तर्जुमा देखिए, कुरैश को उल्फत दिलाने के लिए, अपनी जानिब मबजूल करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, किस लिए? सफर की राहबानों ने क्या बैठ करके कचरे पचरे खा रहे हो, रहला माने
کوچ کرنا، سفر کرنا، کوچ کرنا. شتا جاڑے، صیف گرمی، گرمی اور جاڑے اور گرمی کے کوچ کرنے کی الفت دلانے کے لیے کہ گرمی اگر ہے جاؤ ملک شام، جاڑا اگر ہے جاؤ ملک یمن. یعنی اب دیکھیے بہت یرتحلون فی کل سنۃ مرتين، یہ لوگ یعنی قریشی حضرات ہر سال 2 مرتبہ کوچ کرتے تھے، سفر تجارت کرتے تھے، ایسا ترجمہ. ہاں سفر تجارت. مرتن فی الشتاء نحو الیمن، ایک مرتبہ جاڑے میں یمن کی طرف، ومرتن فی الصیف الی الشام، اور ایک مرتبہ گرمی میں ملک شام کی طرف. اب وجہ کیا تھی اس کی؟ غوث فرماتے ہیں والباعث علی ارحالہم فقد الذات فی مکہ، ان کے سفر تجارت کرنے پر جو چیز ابھارتی تھی انہیں وہ یہ ہے فقد الذات فی مکہ، مکہ میں توشے ختم ہو جاتے ہیں. فقر بنے ختم ہو جاتے، کھانے پینے کے لالے پڑ جاتے. تو یہ وجہ ہوتی ہے. کیوں؟ اذ ہی بواد غیر ذی زرع، اس لیے کہ مکہ ایسی وادی میں واقع ہے جہاں تجارت اور کھیتی ہو ہی نہیں سکتی، غیر ذی زرع. اللہ فیشق علیہم الامر، تو سارے معاملات ان کے اوپر شاق گزرنے لگے قریشیوں کے اوپر. فیتجروا فی کل سنۃ مرتين، اسی بنیاد پر سال میں 2 مرتبہ یہ لوگ تجارت کرتے. لیکن فکرہ اللہ منہم ھذا، اللہ نے ان کی طرف سے اس سوچ کو ناپسند کیا کہ جب کھانے پینے نہیں ملے تو تم نے اپنے کھانے پینے کے لیے ڈھونڈ لیا، اور ہم اینی ٹائم اپنی عبادت کے لیے بلا رہے ہیں تو ایک مرتبہ میں نہیں آ رہے. پرسنل پہلو پر ڈھونڈ لیا تم نے. وَأَمَرَهُمْ بِالْمَكُوثِ مَكَثَ يَنْقُصُ مُكُوث وَالْإِقَامَةِ حَوْلَ بَيْتِهِ، اور اللہ پاک نے حکم دیا کہیں جانے کی ضرورت ہے نہیں، دیکھیے یہیں ٹھہرے رہو بیت اللہ کے ارد گرد، ہم تجھے رزق دیں گے. پہلے الفت دلایا، خرید کرنے کے لیے ہوتا ہے نا ٹافی دینا بچوں کو، ایسے پہلے الفت دلایا، اور الفت دلانے کے بعد پھر تھوڑا کھینچا، پھر کچھ کمی بیشی ہوئی، پھر دیا. اس طرح کرتے 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 تھوڑی سی عقل آنے لگی، ارے یہاں کیوں نہیں وہاں کیوں نہیں، عقل آنے لگی تو اللہ پاک نے کہہ دیا اب تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، اب تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ وہاں بھی جو دلوا رہا تھا میں ہی دلوا رہا. سوچو جب حرم کعبہ کا نام لیتے تھے تو اتنی عزت، کعبہ والے رب کا نام لینے لگے تو کتنی عزت ہوتی. اسی کی طرف فرما رہا آگے کہ سنو فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، الفت دلانے کے لیے یہ تو کیا تھا، لیکن اب جب پورا ہو گیا تو اب چاہیے کہ یہ قریشی اس خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کرے. تو کرو، ہم نے تم کو دلایا ہے. فَلْيَعْبُدُوا، چاہیے کہ عبادت کرے رب هذا البيت، اس گھر کے رب کی. اب اس گھر کو یہاں کہہ رہے وَلْيَعْتَكِفُوا فِي حَوَالَيْهِ، اور یہ حوالی ہے اور اس کے ارد گرد ہی اعتکاف کریں، بیٹھے رہیں. وَلْيَتَوَکَّلُوا عَلَيْهِ، اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. وَلَا يَتَّجِرُوا، آپ تجارت کو نہ جائیں. کیوں؟ اِذْ هُوَ الْقَادِرُ الْمُقْتَدِرُ، اس لیے کہ اللہ جو ملک یمن بھیج کر، ملک شام بھیج کر تمہیں رزق پہنچا سکتا ہے وہ یہاں بھی پہنچا سکتا ہے. چنانچہ رب فرماتا الَّذِي أَطْعَمَهُمْ، کیونکہ اس گھر کا رب وہ ہے جو من جوع، جب سختی میں تمہیں اسی نے کھلایا تھا. تمہیں طاقت تھی، تمہیں کہاں سے طاقت تھی؟ چلنے کی طاقت میں نے دیا. تو اطعمہم من جوع، وہ رب وہ ہے جنہوں نے سیراب کیا من جوع، بھوک کی وجہ سے. یہاں تک کہ اکل الجیف والعظام المحرقہ، یا اللہ جیف بولتے مردار کو، یہاں تک جیف، جیم یا فا، جیف مردار، مراسو جانور وغیرہ مر جاتے ہیں. تو یہاں تک کہ یہ لوگ مردار کھانے لگے تھے، والعظام المحرقہ، اور ہڈی جلا جلا کر ایسے عالم میں ہم نے تمہیں کھلایا، تو آپ اس رب کی عبادت کرو. وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ، اور ان قریشیوں کو خوف سے امن دیا. دیکھ رہے ہیں خوف سے امن دیا، امن چین سکون. لَحِقَهُمْ مِنْ أَعْدَهَا، پیس. مِرَارًا بِبَرَكَتِ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے
برکت کی وجہ سے ہم نے امن دیا. فَلَهُمْ أَن يَسْكُنُوا فِي حَوَالِهِ تو چاہیے کہ یا ان کے اوپر لازم ہے کہ یہ انہی کے ارد گرد بسیں، یعنی کعبہ ہی میں بسیں. متوکلین علی ربہ اپنے رب پر توکل کرے. یکفی لہم معونۃ ارزاقہم اور ان کو اللہ پاک ان کے رزق کی کفایت کرنے والا سامان یہی مہیا کر دے گا. بحولہ وقوتہ اپنی قوت سے اور اپنی طاقت سے. کما کفا لہم فیما مضی جیسا کہ پہلے جیسا کہ ان کو ملک شام بھیج کر کے دیا اور ملک یمن بھیج کر کے دیا. یہ ہوا سورہ قریش کی فضیلت بھی اور اس پاک کی تفسیر بھی اور اس کا ترجمہ بھی. اس بات کو ہمیشہ یاد رکھے. کوئی بھی کہیں سے اگر دور سے بھی پوچھے، آپ لوگوں کے بعد بچے رہتے ہیں باہر کہ وہ یہ کام نہیں ہو رہا وہ کام نہیں رہا، تو سورہ لیلا میں قریش کا وظیفہ ضرور بتائے. ہم اجازت دیتے ہو نہیں وظیفہ جب کہا جائے تو جب کوئی کہے اتباع تب پوچھا کیجیے، نہیں تو پھر موسیٰ کی قوم کی طرف ہو جاتا. جب کہا جائے جب تک کام نہ ہو. ہمارے پیر اس طرف فرماتے تھے کہ تم ان کو دیکھو اور اپنی انگلی کو ایسے دبایا تو وہ آٹومیٹک تمہارے لیے اٹھ جائے گا، وہ سینے سے لگا لے گا اور فوراً دستخط کر دے گا. اور ایسا کئی مرتبہ کرائے بات ہے. ہاں کئی مرتبہ الفت دلانے کے لیے، الفت انگلش میں اٹریکشن پیدا کرنے کے لیے. تم ہماری طرف دیکھ بھی نہیں رہے اور 5 منٹ ہو 10 منٹ ہو ان سے بات ہے. شکایت یہ کر رہے ہیں کہ کاروبار جو نہیں ہو رہا، یہ پڑھ کر اگر چیک کرے تو کاروبار مطلب ایک لفظ کام ہے پابندی نماز ہونی چاہیے. ہاں نماز کی پابندی ہے تب، کیونکہ یہ سب فضیلت کی چیزیں ہیں اور وہ فریضہ ہے، وہ اللہ کا فریضہ، اور اللہ فرائض کے بغیر کوئی چیز زیادہ نہیں دیتا. ہاں ہو سکتا ہے. ہاں بالکل ہو سکتا، بالکل ہو سکتا. مطلب یہ کہ اپنے کام کو بنانے کے لیے اسی لیے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اسی لیے تو کہا میں نے شروع میں چاہیے کہ اس رب کے کعبہ، اس کعبہ کے رب کی عبادت کرے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ پاک اسی وقت آپ کو دے گا چاہے ٹھنڈی ہو یا گرمی جب عبادت کرے. عبادت شرط ہے، بغیر عبادت کے وظیفہ کسی کو دینے کی اجازت بھی نہیں. چلیے ایک اور سورہ جو چھوٹا سورہ ہے پڑھ لیتے ہیں، پھر جو ہے اس ہفتے کو اس لیے ختم کریں گے اس کو مکمل کہ رجسٹر ہمارا سال بھر کا جب پیش ہوگا تو بھی تفسیر الجیلانی اخیر میں، اور جب آغاز ہوگا تو بھی تفسیر الجیلانی سے. ہاں رمضان کے اندر پہلا پارہ تو ابھی ختم ہوگا. ابھی آئندہ ہفتہ ہے نا، اب سنڈے کو پڑی رات ہے تو وہ اس ہفتے کو ہم ختم کر دیں گے انشاءاللہ. کوشش کریں گے 4 دن لینے کی کوشش کریں گے اس ہفتے کو انشاءاللہ. بس ابھی تو آج آیت الذی اگر پڑھیں گے تو علم تر کیف لإلاف قریش آیت الذی 3 کر لیں تو 7 بچیں گے. 7 اگر بچیں گے تو 4 اس ہفتے میں لے لیں گے انشاءاللہ. ہم چاہتے ہیں کہ سب رہیں ختم کے وقت خاص طور سے انشاءاللہ، تاکہ فاتحہ وغیرہ سب ہو اور برکت بھی ہو تو پورا ایک پارہ انشاءاللہ ہو جائے گا. پھر ہم شروع کریں گے. تو یہ کتنی اس سال کی ہم لوگوں کی اللہ پاک جو ہے ہر سال پر اس کو بھاری رکھے، اور یقیناً غوث پاک کے وسیلے سے سلطان الاولیاء کے فیضان سے ضرور رکھے گا. تو ہمارے رجسٹر کا آخری جو معاملہ ہے وہ تفسیر الجیلانی کا ہے. اب جانے غوث پاک، اب جانے غوث پاک. ارے وہ 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو نکال سکتے ہیں تو ہمیں جہنم سے کیسے آزادی نہیں دلا سکتے انشاءاللہ. چلیے یہ سورہ آیت الذی آپ دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کو سورہ ماعون بولتے ہیں. ماعون آخر میں آپ وہی ماعون کی تفسیر میں بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ایک عظیم تفسیر جو غوث پاک کر رہے ہیں وہ بڑی اہم تفسیر ہے. ماعون کی تفسیر غوث پاک زکات سے کر رہے ہیں، زکات سے کر رہے ہیں کہ ابھی اس کا ترجمہ آ رہا پورا دیکھیے. لا يخفى على من انكشف له سرائر الدين القديم وحكم الاحكام الموردة في الشرع المستقيم ومصالح التكاليف الواردة من العلم العليم الحكيم أن سر العبودية والتدين والانقياد إنما هو التأدب مع الله وحسن القيام على أداء حقوق ربوبيته ومقتضيات ألوهيته. ولا شك أن من تقاصر فيها وتهاون عليها فقد انحرف عن جادة العبودية واستحق البعيد والسهول من الله المنتقم في الغيور. الله پورے کا یہ ہے کہ جو بندے کو اللہ پاک ایمان کی دولت سے نوازا ہو اور بندگی کی توفیق دیا ہو تو چاہیے کہ وہ اس میں کوتاہی نہ کرے، کوتاہی نہ کرے، کیونکہ اللہ پاک پوچھے گا. اللہ منتقم ہے، اللہ انتقام لینے والا ہے. کما اشار الیہ سبحانہ فی هذه السورۃ مستقبلا علی سبیل التعجب والاستبعاد. فقال بعد ذلك بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی وضع الدین بین الانام لیهدیہم الی دار السلام. واہ وہ اللہ جو دین کو مخلوق میں رکھا،
تاکہ اللہ مخلوق کو دارالسلام تک لے کے جائے. دارالسلام جنت کو بولتے ہیں، اسی لیے مکہ کے ہر دروازے کا نام دارالسلام ہے. دیکھیں ہوں گے لوگ بولتے ہیں کہ دارالسلام سے داخل ہو جائیں گے، لیکن یہ نہیں بولتے ہیں کہ کون سے دارالسلام سے. مدینہ کی بھی تمام دروازے کا نام دارالسلام ہے، بلکہ لکھا ہی رہتا کہ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. یہ مدینہ کے گیٹوں پر خاص طور سے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، یہ عبارت قرآن ہے. اس کا معنی ہے سلامتی ہو حاجیو، خوشخبری ہو حاجیو، خوش ہوتے ہوئے امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ. الحمدللہ. خیر تو نہیں اصل کیا ہے جذبہ، عربی سے واقف نہیں نہیں ایک جذبہ ہوتا ہے تلاش کا. اگر تنہا رہیں گے نا آپ، اسی لیے میں تنہا گیا تھا تو یہ سب بولتا ہوں. میں کسی کے ساتھ نہیں گیا تھا، ممی کو بھی یہی بولا کہ دیکھ کر آؤں گا تب میں دکھاؤں گا. میں خود نہیں دیکھوں گا تو دونوں دیکھنے ہی والوں میں جائیں. اب دیکھ کے آیا ہوں، اب اچھے سے دکھا سکتا ہوں. تو تنہا کسی کا ٹینشن نہ ہو تب جا کر کے مزہ آ سکتا ہے. اب جیسے دیکھیے آپ جائیے کیا نام ہے صلح حدیبیہ، حدیبیہ کے پہاڑ، حدیبیہ کے مقام نہیں حدیبیہ سن 6 ہجری میں جو مکہ والوں نے روک دیا تھا. حدیبیہ مکہ سے مدینہ سے جب تشریف لائے رسول اللہ تو مکہ والے یہ سوچے کہ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں سن 6 ہجری میں. تو کہا لڑنے کے لیے ہم نے آ رہے ہیں، وہاں سے حضرت عروہ وغیرہ کو بھیجا تھا. تو ایک مقام ہے مدینہ اور مکہ کے بیچ میں، وہاں آپ جائیے گا تو ایک دم لگتا ہے جلاس ہو ایک دم بالکل، لیکن ہے باقی ہے بخدا. آپ اگر وہاں سجدہ کریں گے تو وہ ظاہر جو ہوتے ہیں لے جانے والے وہ لوگ فوراً بولے بدعت بدعت بدعت. ارے بے وقوف لائے گئے کوئی ہم جب بدعت تھا تو لائے گئے دکھانے کے لیے لائے. لیکن وہاں سجدہ کیجیے گا تو آج بھی خوشبو آتی ہے. رسول اللہ نے وہی حدیبیہ کے مقام پر مطلب چشمے بہائے چشمے وہیں پر بہائے تھے. رسول اللہ کو جب یہی گرمی کا زمانہ تھا اور پانی ختم ہو گیا تھا تو شکایت کیا رسول اللہ سے صحابہ نے. تو آپ نے فرمایا کوئی برتن ہے، لوٹا وغیرہ ہے؟ جملہ بڑا اچھا آ گیا. نہیں جملہ بڑا اچھا آ گیا ہے. دیکھیے خواجہ غریب نواز نے لوٹے میں لایا یعنی پورا بہاسوں کو نہیں بہاسوں کو لایا اور خواجہ نبی اعظم نے بہایا. یہ لوٹے میں لائے ہیں کہ لوٹے سے بہائے ہیں؟ کیا نبی والے نبی کا کرشتر ہے. دیکھ رہے آپ وہاں انگلی ایسے رکھ دیے اور یہاں سے یہاں سے چشمے 1500 صحابہ کرام وضو بھی کیے بھی سب کچھ کیا لوٹے لوٹے بولیے نا جب مگ مطلب بولتے نا. ہاں تو وہی وضو کا طریقہ آج مدرسے وغیرہ میں وہی ہے. آج پلاسٹک کا ہے نہیں. ہمارے یہاں جہیز وغیرہ بھی آج کل بیٹیوں کو دیتے ہیں. ہاں وہ لوٹے ابھی بھی اشرف نے بتایا نا اب تو پلاسٹک کا آ گیا ہے. تو اب تو سلور کے ہاں سلور کے ہاں اسٹیل وغیرہ ہاں مشہور تھا. تو اکیلے تنہائی میں جائیے آپ تو ماشاءاللہ ابھی بھی مزہ لے لیں گے آپ. کیوں کہ یہ دیکھیے وہاں پر نورانیت تلاشنے کا موقع ملتا کبھی بھی. حالانکہ میرے پاس پیسے کہاں سے، تراویح میں ایک سال دے دیے 60,000 روپے مجھ کو. اب میں ڈر گیا اتنا پیسہ کیا کروں، ممی کو 60,000 روپے دے دیے رائچور والے. تو اب دے دیے تو میں کیا کروں کیسے کروں، دے دیا حج کا چلو نکل جاتا. شادی بھی نہیں ہوئی تو نکل گیا. تو کہنا یہ ہے کہ ایک دم تنہا جائیے تو ایک دم ہر جگہ آپ کو فیض ملے گا، ہر جگہ آپ کو نور ملے گا. لوگوں کی جو پریشانی ہوتے نا اموال آل اولاد یہ سب کی ٹینشن اگر ہو گئے نا تو پھر تو آپ بس جن کی طرح آپ سوچو گے ارے وہاں جانا ہے وہاں جانا ہے صاحب. ورنہ ایک دن بھی میں نے اپنے پیسے سے کھانا نہیں کھایا. کوئی نہ کوئی نعت شریف پڑھانے کے لیے تقریر کرانے کے لیے بلائی لیتے. پیسے نہیں تھے ہمارے پاس، 500 روپے یہاں والے دیے تھے بس بینک والے 500 روپے اور ایک بیگ دیے. اور وہ 500 روپے میں ہم ایک سونا لے آئے تھے. اس وقت جو ہے وہی 11,000 روپے سونا 2005 کے بعد تو وہ لے آئے تھے ممی بھی مکے کا. کہنا یہ کہ آپ جائیے تو تنہا جائیے اگر مزہ لے لینا آ رہے ہو تو، اور یا پھر جس کو لے جائیے وہ بھی مزیدار آدمی آپ پر ڈپینڈنٹ نہ ہو تو مسئلہ ہو جاتا. پھر وہی اسی کی خدمت کی حج ہو جائے گا. ہاں اسی کی خدمت. خیر انشاءاللہ پہنچیں گے، ضرور پہنچیں گے. اللہ پاک ہم سب کو عطا فرمائے.
ہاں تو دارالسلام پر بحث آئے گی کہ وہ اللہ جس نے دین کو مخلوق کے درمیان اس لیے رکھا تاکہ وہ دارالسلام تک بندوں کو پہنچائے. واہ. الرحمن اور رحم فرمانے والا ہے بندوں پر بے انزال تکالیف والاحکام، احکام کو اتار کر کے. واہ. اس کا مطلب یہ ہوا جیسے ابھی ایک واٹس پر جواب دیا میں نے کہ زکوٰۃ کے بارے میں تم مسئلہ پوچھ رہے ہو کہ اس سال بیٹیوں کی شادیاں ہیں، یہ ہے وہ ہے، میرے پاس 10 تولے سونے ہیں. ابھی آپ لوگوں کے پاس بھی گیا ہوگا وہ، چونکہ گروپ میں سوال کیا تھا کیا کرنا کیسے کرنا. میں نے کہا بڑا افسوس ہو رہا ہے مجھ کو اس طرح سے سوال کرنے والے. یاد رکھیے جیسے اللہ اکبر کی صدائیں آتی ہیں اور حی علی الصلاۃ کہہ کر کے بے چوں چرا آپ عشاء کی 4 پڑھتے ہو، ظہر کی 4 پڑھتے ہو، مغرب کی 3 پڑھتے ہو، فجر کی 2 پڑھتے ہو، ظہر کی 4 پڑھتے ہو، تو اس طرح جیسے فکس ہے ایسے ہی زکوٰۃ کا مسئلہ فکس ہے. نماز بھی پلر آف اسلام ہے، زکوٰۃ بھی پلر آف اسلام ہے. تو جس طرح اس میں آپ 3 کو 2 نہیں کر سکتے، 4 کو 1 نہیں کر سکتے، اس میں کوئی چینجنگ نہیں کر سکتے، تو زکوٰۃ میں بھی چینجنگ نہیں کرنا، دے دینا. وہ ہے ہی نہیں آپ کا 2500 روپیہ لاکھ میں آپ دے دینا، وہ ہے ہی نہیں آپ کا. اور وہ مخلوق کی امانت نہیں ہے کہ آپ غصب کر سکتے ہو، خالق کی امانت ہے، اللہ کی راہ میں اس کو دینا ہے. تو افسوس ہوتا ہے لوگ اس طرح سے پوچھتے ہیں، بہت تکلیف ہوتی ہے. کمی پیشی ہو جاتی ہے اپنی آمدنی میں، کمی پیشی کے حساب سے دینا. آپ دیکھیے جس مال کو آپ ضرورت اصلیہ کے علاوہ سمجھتے ہیں، اب ضرورت اصلیہ سمجھ رہے ہیں نا، روز مرہ کی ضرورت، جیسے آج اے سی کی ضرورت ہے، 2 ویلر کی ضرورت ہے، 4 ویلر کی ضرورت ہے، سمجھ رہے نا. اب ہمارے پاس کتابیں یہ ضرورت ہے. ہاں یہ ساری ضرورتوں کی چیزیں چھوڑ کر ایکسٹرا سونا یا سونے کی قیمت کے برابر. اب 10 گھر ہے آپ کے پاس تو ایک ہی گھر ضرورت ہے، 9 گھر ضرورت نہیں ہے. تو ضرورت کے علاوہ اگر ہے تو اس پر سال گزرنا یہ ضروری ہے. گھر پہ بھی دینا، ضرورت کے علاوہ ہے، وہ ضرورت کے علاوہ ہے، ضرورت نہیں ہے وہ آپ کی. ہاں تو وہ آپ کو اس کی قیمت لگانی ہوگی، ہاں کہ اس کی قیمت کتنی ہے. اور پھر جو آمدنی اس سے آ رہا ہے، اب جیسے سونا ہی ہے، وہ 1 تولہ آپ نے خریدا تو جس وقت خریدے تھے وہ 6000 ہے، اب جا کر کے وہ 30-40 ہزار ہے. تو اب جو ہے 6,000 کا تو لحاظ نہیں کریں گے. ہاں کریں گے. گھر کا جو آمدنی ہے اس پہ دینا. گھر کے آمدنی اگر اس کو آپ ذریعہ معاش بنائے ہیں تو، تجارتی جگہ بنائے ہیں تو توجہ دینے کی نہیں. اب آپ کوئی اور کام نہیں ہے آپ کا، ذریعہ تجارت وہی ہے، تب جا کر کے ذریعہ تجارت کے مال پر بتا، ذریعہ تجارت پر نہیں ہے. سمجھ رہے نا. اب جیسے کھل کر کہہ دیا نا، ایک گھر ضرورت ہے. اب ایک گھر ایک فیملی کے لیے ضرورت ہے، ایک دم آرام سے سب لوگ ایک دم میسر ہے. اب 10 گھر خرید لیا اور کہیں کہ میرا گھر ہے، میرا گھر نہیں، وہ تیرا گھر نہیں. لیکن اگر تجارت کے لیے وہ خریدے ہیں، ایک دم رننگ میں ہے وہ تجارت، تب جا کر کے اس کے منافع پر ہوگا، اس کے جو فائدے آ رہے ہیں اس پر ہوگا، اس پر زکات ہوگی. تجارت کے لیے اگر ہے، لیکن چپ کے خرید رکھ دیے ہیں، اس سے تو کچھ بھی نہیں آ رہا ہے، نہیں دینا پڑے گا آپ کو. سونا جو ہے بیٹیوں کے لیے رکھتے ہیں خرید کرتے. جیسے ابھی ایک سوال کیا تھا نا، کیسے دینا، ایک دم ایگزیکٹ دیجیے آپ. اب بہتر تو یہ ہے کہ سونا ہی نکالو اور دے دو جا کے کسی غریب کو، وہ تیرا ہے ہی نہیں، تیرا ہے ہی نہیں، کسی غریب کو دے دو جا کر. پیسہ دو گے تو کھا لیں گے وہ غریب، سونا ہونا دو گے تو چھپ کر رکھ لیں گے، وہ کسی بھی طرح سے فائدے ہو جائے. تو 2.5% نکالنا ہے. یہ ایسے ہی جیسے نماز پڑھتے ہیں اور حج کے لیے پیسہ ہو جائے تو حج کرتے ہیں، یہ ایک دم اسلام کا پیلر ہے. اس کے بارے میں تو سوچنا ہی نہیں چاہیے، ایمان میں داخل ہوئے. خیر تو ہم کہنا یہ تھا الرحمان، وہ اس سے میں بولنا چاہ رہا تھا کہ رحمان وہ ہے جو بندوں پر احکام نازل کر کے رحم فرمایا. مطلب احکام جو اللہ نے ہمیں دیے ہیں وہ اپنی شان رحمانیت کی بنیاد پر. جملہ نہیں سمجھ رہے آپ، بولتے رہے اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان، تو رحمان کا معنی مہربان ہے نا. تو اب مہربانی آپ ہم کیا سمجھتے ہیں، ہمیں بچہ دیا، ہمیں اولاد دیا، ہمیں مال دیا، یہ سمجھتے ہیں. لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے، ہم رحمان اس لیے ہے کہ تجھے نماز پڑھنے کا حکم دیا، زکات کا حکم دیا. ارے واہ، اس کا مطلب نماز پڑھانا بھی خدا کا رحم ہے، زکات دینا بھی خدا کا رحم ہے، حج کرانا بھی خدا کا رحم ہے. واہ. تو اللہ غوث پاک کے اس تفسیر پر تو قربان جائے. واہ واہ. فرماتے ہیں الرحمن علیہم بانزال التکالیف والاحکام، جو اللہ احکام کو اور بندوں کو تکلیف دے کر کے جو رکھا ہے وہ یا اللہ کا رحم
ایک بندہ ہے ایک پسینہ سے شرابور، ابھی ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو ایسے اندر سے پسینہ سے شرابور ہو جائے تو بظاہر تکلیف ہو رہی ہے، لیکن نہیں، یہ پسینہ خدا کی بارگاہ میں بڑا کام آنے والا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ گویا رحم کیا آپ اور مطلب دولتوں کے لیے چور جو ہے پسینے بہاتے ہیں چوری کے لیے، وہ پسینہ کام نہیں، لیکن یہ پسینے اللہ کی بارگاہ میں کام آئیں گے۔ اب الرحیم علیہم یوصلہم الی اعلی المکانۃ وارفع المقام، اور جب بندہ احکام الہیہ کو پا کر کے بنا لاتا ہے تو رحمانیت کی شان کے ساتھ مولا اس کے ساتھ رہتا، اور جب اس منزل میں کنٹینیوٹی کرتا تو فرماتا ہے مولا الرحیم علیہم، اس بندے پر میں اس لیے آرام کرتا ہوں کہ یوصل الی اعلی المکانۃ، کہ ہم عظیم اب ان کی کیٹیگری بڑھاتے ہیں، جنت میں اعلیٰ مقام سے مقام عطا فرماتے، اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرماتے۔ واہ، ہم سب کو اللہ مولا عطا فرمائے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، بھلا بتاؤ تو صحیح اے جھوٹے، اے معاند، آنکھ سے دیکھنے والے سرکش، بتاؤ الذی یکذب بالدین، جس نے دین کو جھٹلایا، یا جو دین کو جھٹلاتا ہے اس کے بارے میں ذرا بتائیے تو صحیح۔ تنقید کیا دنیا میں، اس لیے آیت کریمہ ولید بن مغیرہ اور اس جیسے کفاروں کے حق میں نازل ہوئی کہ یہ خود بھی نہیں پڑھتے تھے اور بظاہر لوگوں کو دکھانے کے لیے، جس کو ریاکاری کی آگے آگے بڑھ، فذلک الذی یدعو الیتیم، یہی وہ لوگ ہیں جو یتیموں کو ستاتے ہیں۔ اچھا، ایک ہے وہ یتیم جو آپ کے کفالت میں نہیں ہے، عام ہے، آپ نے پوچھا کیا بیٹا کیوں مانگ رہا ہے، تو میرے باپ باپ کوئی نہیں ہے، یتیم ہے، ایک یہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ جو آپ کی کفالت میں ہے، آپ کے جو نوکر ہے، تو یہاں پر اس یتیم کی بات ہے جو نوکر یعنی نوکری کرتا ہو، اس کا حق ہے مالک پر، تو ایسے مالک کو اللہ پاک ڈانٹ رہا ہے، بھلا بتاؤ تو صحیح کہ وہ مالک جو یتیم کو دھکے مار کر بھگاتا، تیرا کچھ نہیں میرے پاس، اور جب بھگاتا تو جس کا وہ یتیم نہیں ہے، جس کا وہ یتیم غلام نہیں ہے، نوکر نہیں ہے، دوسرا جب اسے کھلاتا، بلاتا، سینے سے لگاتا، تو اللہ فرماتا ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہ دوسروں کو مسکینوں کے کھانے پر ابھارتا ہے، ارے کہیں کو کھلا رہا نہیں، میں نہیں کھلا رہا، میں بھگا رہا، تم کیوں کھلا رہا، ایسا دوسروں کو بھی منع کرتا۔ تو ایسوں کو اللہ کیا فرما رہا، دیکھیے آگے، فویل للمصلین، تو ہلاکت ہے ان مصلیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو مصلی کے اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ اگر اس کو عام رکھیں تو ہم لوگ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے، عام رکھیں، لیکن اوپر کی آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ یہ منافق کے حق میں نازل ہے۔ ہم نماز میں غفلت کرتے ہیں لیکن ادا کرتے ہیں، قضا کرتے ہیں، لیکن یہاں اس غفلت سے مراد یہ ہے غافل سے کہ جو لوگوں کے بھیڑ میں جب رہیں تو پڑھیں، اور تنہائی میں جب رہیں تو نہ پڑھیں، تنہائی میں جب رہے تو نہ پڑھیں، لوگوں کے بھیڑ میں رہے تو نماز کی بات یہ، ہاں اسی لیے تو آگے کہہ رہا الذین هم یراؤون، یہی وہ لوگ ہیں جو دکھاوا کرتے ہیں، یراؤون وہ دکھاوا کرتے ہیں، علی رؤوس الملا، عوام کے سامنے، ویترکون فی خلواتہم، جب خلوتوں میں ہوتے ہیں تو چھوڑ دیتے ہیں، لعدم اعتقادہم اعتقادہم بها وما يترتب عليها من الجزاء مع تهاونهم وتكاسلهم في الصلاة التي هي امام الدين وعلى مراسم التوحيد۔ ارے تم نے سمجھا کیا، وہ نماز جو دین کا ستون ہے، دین کا کھمبا ہے، اور توحید کی اعلیٰ مراسم ہے، اعلیٰ نشانی ہے۔ یہ دو چیز تھی منافقوں کے، اسے یتیم کو دھتکارتے ہیں، جو یتیم ان کی کفالت میں ہوتے ہیں، دوسروں کو کھلانے پر نہ ابھارتے ہیں، اس کو بھی روکتے ہیں، ایسوں کے لیے ہلاکت ہے۔ یہ نماز دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں، غفلت کنٹینیوٹی کے ساتھ برتتے ہیں، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور نماز اور زکات سے روکتے ہیں، رکتے۔ نماز کی جب بات ہے تو یہاں پر معاون کی تفسیر واقع غوث اعظم کی تفسیر ہی مجھے اچھی لگتی ہے، کیونکہ نماز کے بعد کہیں پر بھی دیکھیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو زکات دو، تو نماز کے ساتھ ساتھ زکات کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، نماز سے غفلت کرتے ہیں اور معاون سے روکتے ہیں، اور زکات سے روکتے ہیں۔ اب وہ واجبہ ہو فریضہ ہو الگ پہلو ہے۔ ای زکات المحذبہ لنفوسہم عن الشح، اچھا زکات سے روکتے ہیں جو زکات کے بخیلی سے انہیں ستھرا کرتا ہے،
کیا کرتا ہے. واہ. یعنی اب ایک مطلب نئی بات معلوم کی، عرفانی بات، وہ یہ کہ غوث یہ کہنا چاہ رہے ہیں تم زکات دیتے ہو تو تم سوچتے ہو کہ ہم مال ختم کر رہے ہیں، مال ختم ہو جائے گا. نہیں، ارے ہمیشہ کے لیے مالدار ہو گئے. کیوں کہ بخیل وہ ہوتا ہے جو مالدار نہ ہو. اس کا مطلب مال رکھ کر کے جمع کرنا یہ بخیلی ہے، اور مال رکھ کر کے ادا کرنا یہ بخالت نہیں ہے بلکہ مالداری. واہ واہ. اللہ ہم سب کو توفیق دے. والفوائد المؤدية إلى عموم الحسنات والخيرات. اور غوث فرماتے ہیں کہ یہ وہ زکات جو روکتے ہیں، اور اس روکنے والی زکات کی شخصیتوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہی نیکیوں سے دور ہے، خیرات سے دور ہے، انسانیت سے دور ہے. اچھا، اور ایک تفسیر اور بھی بڑی اچھی ہے. یہ تو غوث کی تفسیر ہوئی. ایک تفسیر یہ ہے برتنے کی چیز ہے، روزمرہ کی، روزمرہ برتنے کی چیزوں سے روکتے ہیں. دھیان دیجیے گا، میں جو بولنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ منافق کچھ لوگ ایسے تھے، بلکہ تفسیر میں یہ آیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جو چیز تم یہ محسوس کرو کہ یہ چیز ہمارے گھر میں روز یوز ہوتی ہے تو اس کو ایکسٹرا بھی رکھو، تاکہ اڑوس پڑوس میں کبھی بھی اگر ضرورت ہو. اور روزے مرہ کی یہ چیز ہے، جیسے مثال لیتے ہیں جیسے سوئی دھاگا، سوئی دھاگا، سمجھ رہے نا، پانی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو برتنے کی چیزیں ہیں روزے مرہ کی. قیمت بڑی کم ہے، لیکن اگر کبھی ضرورت پڑ جائے تو بڑے بڑے کرتا پہننے والے رک جاتے ہیں. اگر بٹن نہ بڑے بڑے کام سے رک جانا پڑتا. تو وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اگر کوئی پڑوسی مانگنے کے لیے آتا تو یہ منافقین کہتے ہیں جلد نہیں ہمارے پاس. تو وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ کا ایک معنی آپ یہ بھی کیجئے جو جمہور لوگ کریے غوث پاک کے تو زکات ٹھیک ہے یقین الصلاۃ کے حوالے سے. تو برتنے کی چیزوں سے جو روکتے ہیں وہ اس کے لیے بھی ہلاکت ہے، اس کے لیے بھی ہلاکت ہے. دروازے پر کسی نے دستک دیا، کیا بات ہے، ایک گلاس پانی چاہیے، چل چل. کیا بات ہے، ارے سوئی ذرا سی چاہیے، وہ سینا ہے. کیا بات ہے، ذرا سی دھاگا چاہیے. کوئی قیمت نہیں ہے اس کی، لیکن اگر دے دیں گے آپ تو اللہ پاک کہتا ہے ہم ہلاکت سے بچا لیں گے، اور نہیں دیں گے تو ہلاک. واہ. نہیں دینا کوئی چیز، مطلب یہ کہ آپ دیجیے تو دل خوش کرنے کے لیے، کیونکہ کبھی آپ کو بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. آپ اگر مانگے تو شان سے مانگے کہ ہم بھی دے چکے ہیں، ایسا ہم بھی دے چکے ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک کی دونوں صورت کے صدقے میں ہم سب کو بھی ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. گھر والے بھی خوش رہیں اور آس پڑوس کے لوگ بھی خوش رہیں. مولا ہم سب کو نیک بنا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور جہنم کے عذاب سے بچا لے. ہم سب کے خاندان والوں کو بچا لے، اقربا اعزہ کو بچا لے. آنے والی عظیم الشان رات پروردگار عالم تفسیر جیلانی کے درس کے سب تو فعل میں ہمارے لیے باعث برکت بنا. ان کے بعد کے تمام لمحے خدا کی بارگاہ سے نئے رجسٹر کی شکل میں جو دیے جانے والے ہیں، پروردگار اس آخری عظیم سعادت بھرے لمحے کے صدقے میں ہماری ابتدا بھی صحیح ہو، ہماری انتہا بھی صحیح ہو. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.